بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد کے بعد بل گیٹس کو بھی خط۔ بلاول اور مریم کو پاکستان کا لیڈر تسلیم کرنا جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے، فواد چودھری۔ ایران میں یورینیم افزودگی کے دوران پلانٹ میں حادثہ۔ پی ایس ایل 6 کے باقی میچز کا شیڈول جاری۔ محمد حفیظ نے شعیب ملک کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان 2040 تک دنیا کی 23ویں بڑی معیشت بن جائے گا، امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ نئی دہلی میں بندروں کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے والے گرفتار۔ حکومت قانون کی بالادستی کی لڑائی لڑ رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ سوئس اکاؤنٹس کیسز دوبارہ کھولے جائیں گے، شیخ رشید احمد۔ خون میں شوگر بڑھنے پر از خود انسولین خارج کرنے والا کیپسول۔ انڈین وزیر کی جانب سے کورونا بھگانے کے لیے ایئرپورٹ پر پوجا پاٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کے بعد مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو بھی خط لکھا ہے، جس میں عمران خان نے موسمیاتی تبدیل کے خطرات پر کتاب لکھنے پر گیٹس کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی کے خطرات زیادہ ہیں اور موسمی خطرات سے نمٹنے اور بچاؤ کے لیے پاکستان اقدامات کر رہا ہے۔ آئیں مل کر دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے بچائیں۔ وزیر اعظم نے خط میں لکھا کہ پاکستان کاربن کی کمی کے لیے متبادل توانائی کے منصوبے شروع کر رہا ہے۔ بلین ٹریز نامی نیشنل پارکس، کلین گرین کے پروگرام جاری ہیں۔ پاکستان نے لاتعداد گرین جابز دی ہیں۔ کلین گرین کے پروگرام جاری کیے ہیں۔ پاکستان نے لاتعداد گرین جابز دی ہیں، 10 لاکھ ایکڑ جنگلات کو محفوظ بنایا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کو تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی خط لکھا، جس میں عمران خان نے سعودی حکومت کی جانب سے ملک میں 10 ارب اور خطے میں 50 ارب درخت لگانے کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے بلین ٹری سونامی پروگرام میں مماثلت ہے۔ سال 2014 سے 2018 کے دوران ہم نے 1 ارب درخت لگائے۔ 2023 تک 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بلاول اور مریم کو پاکستان کا لیڈر تسلیم کرنا جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ نواز شریف کا کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کوئی نظریاتی جماعت ہے۔ ایک طویل عرصہ اقتدار میں رہنے کی وجہ سے مفاداتی ٹولہ بن جاتا ہے۔ ان حواریوں کو نظریاتی نہیں کہا جا سکتا۔ ڈسکا میں نون لیگ نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے اور اس کی وجوہات ہیں، جن کی طرف میں پارٹی کے اندر توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ پاکستان میں جمہوریت کی امید عمران خان ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی کٹ کاٹ کا بندہ نہیں ہے۔ بلاول اور مریم کو پاکستان کا لیڈر تسلیم کرنا جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی صفیں درست کرنا ہوں گی۔ واضح رہے دوستوں کہ قومی اسمبلی حلقہ این اے 75 ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے حکومتی جماعت کو شکست دے دی ہے۔ ایران کی یورینیم افزودگی کے دوران حادثہ پیش آیا ہے، جس کی تصدیق ایرانی حکام نے بھی کی ہے، تاہم واقعے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ نوعیت اور نقصان کے حوالے سے معلومات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا اور نہ ہی پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو رسائی نہیں دی جا رہی ہے اور نہ ہی معلومات دینے کے لیے کوئی سینئر عہدیدار دستیاب ہے، جس سے عالمی میڈیا میں چیم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سال جولائی میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، جس کی ذمہ داری ایران نے اسرائیل پر عائد کی تھی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 6 کے باقی میچز کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز کا آغاز 1 جون سے ہوگا، جبکہ ٹورنامنٹ کا فائنل 20 جون کو کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کے تمام شرکاء کے لیے 22 مئی سے ایک ہی ہوٹل میں قرنطینہ کی 7 روزہ مدت کا آغاز کیا جائے گا۔ محمد حفیظ نے شعیب ملک کا T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انہیں ریکارڈ توڑنے کے لیے 13 رنز درکار تھے۔ شعیب ملک نے کیریئر میں 2335 رنز بنائے تھے۔ محمد حفیظ نے اپنے رنز کی تعداد 2336 کر لی ہے۔ محمد حفیظ نے اپنے رنز کی تعداد 2336 کر لی ہے۔ وہ دنیائی کرکٹ کے نمایاں سکوررز کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آگے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ویرات کوہلی 3160، مارٹن 2939، روہت شرما 2864 رنز بنا چکے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ اگر پالیسیوں میں تسلسل رہا تو پاکستان 2040 تک دنیا کی 23ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ امریکی انٹیلیجنس کونسل نے رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان کا موجودہ GDP رینکنگ 39 ہے اور 2040 تک یہ دنیا کی 23ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2035 تک کراچی دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بن جائے گا اور 2030 سے 2040 کے دوران عالمی اقتصادی سرگرمی کا رجحان ایشیا کی طرف رہے گا۔ امریکی انٹیلیجنس کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ چائنا کشیدگی شدت اختیار کر سکتی ہے اور اس کی وجوہات عسکری طاقت میں تبدیلی، آبادی، ٹیکنالوجی پر تقسیم شامل ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی پالیسی سازوں نے بھی یہی اعلان کیا تھا کہ پاکستان اگلے چند سالوں تک عالمی سپر یعنی G20 میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں بندروں کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے والے 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان 2 افراد کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک وکیل کو لوٹ رہے تھے۔ ایک وکیل نے پولیس کو شکایت کی تھی کہ 3 آدمی بندروں کو لے کر گھوم رہے ہیں اور انہوں نے اسے گھیر کر 6000 روپے لوٹ لیے ہیں۔ انڈیا میں حکام کافی عرصے سے بندروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں، جو خوراک کی تلاش میں گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تاہم 1972 کے قانون کے مطابق لوگ بندروں کو پکڑ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے وکیل کے بٹوے میں موجود رقم لوٹی اور وہاں سے بندروں سمیت فرار ہو گئے۔ ایک بس سٹاپ پر ان افراد کو بندروں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ تیسرا شخص ابھی گرفتار نہیں ہوا، جبکہ بندروں کو جانوروں کی پناہ گاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ برس بندروں نے طبی عملے کے ایک رکن سے کورونا کی تشخیص کے لیے حاصل کیے گئے نمونے چھین لیے تھے اور جن کے نمونے تھے وہ لوگ بندروں کو بعد میں ڈھونڈتے رہے تھے کہ پتہ چلے کہ ان کا کورونا نیگیٹو ہے یا پازیٹیو۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمارے حالات مشکل ہیں، ملک پر قرضے ہیں اور اس وقت حکومت ملک میں قانون کی بالادستی کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مرحلہ وار اس پروگرام کو فروغ دیا جائے گا۔ کچن ٹرک کا جال پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ میری خواہش تھی کہ جو ہمارے وزراء ہوں ان کے اندر یہ احساس ہو اور ریاست اپنے غریب اور کمزور طبقے کی ذمہ داری لے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جن افراد کی معاشرے میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن انہوں نے ہی دنیا کی امامت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے احساس تھا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے لیکن ابھی تک اس راستے پر کیوں نہیں چلا جس کی تعلیمات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ اس پروگرام کا کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ جب ایک بھوکا انسان 2 وقت کا کھانا کھائے گا، اللہ کی رحمت بھی اس ملک پر نازل ہوگی اور جب اللہ کی رحمت شامل رہی تو پاکستان بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ڈسکا الیکشن میں جمہوریت کی جیت ہوئی، حکومت ڈسکا الیکشن ہار کر بھی جیت گئی۔
دوستو میرے خیال سے یہ سب باتیں ہیں جس کو پنجابی میں چولے مارنا کہتے ہیں۔ جب ہار گئے ہیں تو ہار سیدھے طریقے سے مانیں۔ ایک طرف فواد چودھری بیان دے رہا ہے اور دوسری طرف شیخ صاحب، اگر آپ ہار نہیں مانیں گے تو اپنی غلطیوں کو درست کیسے کریں گے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑیں اور کام کریں اگر الیکشن جیتنا ہے۔ میرے خیال سے مریم نواز نے آرمی اور عمران خان کے خلاف انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر کے پی ٹی آئی کو جیتنے کا موقع دیا تھا، لیکن ان نالائکوں نے گوا دیا۔ اور آگے سے کہتے ہیں کہ حکومت 10 کا الیکشن ہار کر بھی جیتی ہے۔ پتہ نہیں اچھے سیاستدان ہمیں دوستوں کب ملیں گے؟ یا اولاد در اولاد چلے آ رہے ہیں یا پھر لوٹے چلے آ رہے ہیں۔ بہت ہی کم خالص سیاستدان نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ سوئس اکاؤنٹس کیسز دوبارہ کھولے جا رہے ہیں۔ ابوظہبی کے سائنسدانوں نے کھایا جانے والا کیپسول بنایا ہے جو خون میں شکر بڑھنے پر از خود انسولین خارج کرتا ہے۔ شاید وہ دن دور نہیں جب انسولین کا ٹیکہ لگانے سے نجات مل جائے گی، کیونکہ تجرباتی طور پر ایک گولی بنائی گئی ہے جو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھنے پر از خود انسولین خارج کر سکے گی۔ ابوظہبی میں واقع نیو یارک یونیورسٹی نے ایک کیپسول بنایا ہے جو پیٹ کے تیزابی ماحول میں سلامت رہتے ہوئے ضرورت کے وقت ہی خون میں انسولین خارج کرتا ہے۔ منہ سے کھایا جانے والا یہ کیپسول منہ، ہاضماتی نلی اور معدے میں مکس ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ فی الحال خون میں شکر کی مقدار کو معمول پر رکھنے کے لیے کروڑوں مریض روزانہ جلد میں انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مریض اس سے کتراتے بھی ہیں۔ انسولین کا مالیکیول بہت حساس ہوتا ہے اور پیٹ میں پہنچتے ہی فوراً اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اس لیے انسولین کو اچھی طرح پیک کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ وہ آنتوں کی راہ سے گزر کر بھی سلامت رہے۔ کھائے جانے والے انسولین کیپسول کو NCOF کا نام دیا گیا ہے، جو خود خون میں شکر کی مقدار نوٹ کرتا ہے۔ اس کا عمل بہت سادہ ہے، یعنی گلوکوز کے مالیکیول اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ NCOF میں سما جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب خون میں شکر بڑھ جائے تو کیپسول کے اندر نینو ذرات پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ نینو ذرات طبی طور پر کھل جاتے ہیں اور اندر کی انسولین خارج ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی خون میں گلوکوز کی مقدار معمول پر آتی ہے، انسولین کا اخراج رک جاتا ہے۔ اس سے پہلے HDV1 جیسی دوا کھانے والی شوگر دوائیں بن چکی ہیں، لیکن NCOF ان دونوں کے مقابلے میں قدرے مؤثر اور خودکار ہے۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر ثقافت اور سیاحت اوشا ٹھاکر نے کورونا سے بچاؤ کے لیے اندور ایئرپورٹ پر پوجا پاٹ کی رسم ادا کی۔ پوجا کی رسم کے دوران ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر اور دوسرا عملہ بھی وزیر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اندور کی سیٹ سے ریاستی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے والی اوشا ٹھاکر مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور گاتی ہوئی نظر آئیں۔ پوجا کے دوران وزیر سیاحت نے ماسک بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ اوشا ٹھاکر کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ اکثر ماسک پہنے بغیر عوامی مقامات پر نظر آتی ہیں۔ اسمبلی کے اجلاس کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ماسک کیوں نہیں پہنتی تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ روزانہ ہوان کی رسم ادا کرتی ہیں اور گیتا پڑھتی ہیں۔ اس سے قبل اوشا ٹھاکر نے دعویٰ کیا تھا کہ گائے کے گوبر کے کیک، یعنی جن کو پنجابی میں شاید پاتھیاں کہتے ہیں، ان کو ہوان کرنے سے گھر 12 گھنٹے کے لیے کورونا سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوستو گاؤں میں تو پھر اکثر لوگوں کے گھروں میں یہ کیک اکثر پائے جاتے ہیں، تو کیا وہاں کورونا نہیں جائے گا؟ بہرحال گزشتہ سال یونین منسٹر رام داس کی پوجا پاٹ کی تقریب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے دوران وہ گو کرونا کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس ویڈیو میں ممبئی میں چائنا کے قونصل جنرل بھی نظر آ رہے تھے، اور ویڈیو مبینہ طور پر 20 فروری کو ممبئی کے گیٹ وے آف انڈیا میں شوٹ کیا گیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ مدھیہ پردیش ان 10 ریاستوں میں شامل ہے جہاں انڈیا کے روزانہ سامنے آنے والے کل کیسز کا 84% سے زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔